حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ ابتداء میں اسلام کے سخت مخالف تھے اور مسلمانوں کو بڑی اذیتیں دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ راستے میں معلوم ہوا کہ ان کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، چنانچہ فوراً ان کے گھر پہنچے۔ اس وقت وہ دونوں میاں بیوی قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیفیت دیکھی تو آپے سے باہر ہو گئے اور انہیں مار مار کر لہو لہان کر دیا، مگر وہ یہ کہتے رہے کہ خواہ تم ہمیں جان سے مار دو، ہم اس دین سے باز نہیں آئیں گے۔ بہن اور بہنوئی کا یہ استقلال دیکھ کر ان کا دل بھی پسیج گیا۔ قرآن کے اوراق مانگ کر پڑھے تو انہیں اتنا اثر گہرا ہوا کہ فوراً ایمان لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر بیعت کر لی۔ مکہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دبدبے اور رعب کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ساتھ لے کر علل اعلان کعبہ میں نماز پڑھی اور کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ مزاحمت کرے۔ مدینہ ہجرت شروع ہوئی تو مسلمان چوری چھپے گھروں کو خیر آباد کہہ کر مدینہ جاتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 مسلمانوں کو ساتھ لے کر علانیہ نکلے اور قریش کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ جسے جان عزیز نہیں ہے وہ آئے اور مجھے روکے، مگر کسی کو سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ہجرت کے بعد تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ اکثر اوقات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مشورہ بھی کر لیا کرتے تھے۔ خلیفہ اول کے زمانے سے بھی بطور مشیر اعلیٰ کے کام کرتے رہے۔ طبیعت میں عجلت اور جوش اعتدال سے زیادہ تھا، اس لیے جذبات کی رو میں بہہ کر صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گستاخی کر بیٹھے، جس کے ازالہ میں تمام رات گڑ گڑا کر خدا سے معافی مانگتے رہے۔ جمادی الثانی 3 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے۔ علالت کے دوران میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی سے مایوس ہو گئے تو صحابہ کرام کو بلا کر اپنے جانشین کے بارے میں مشورہ کیا اور اپنی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کر کے فرمایا، مجھے ان سے زیادہ موزوں کوئی شخص نظر نہیں آتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ان کی قابلیت اور اہلیت میں کوئی شبہ نہیں، مگر وہ قدرے سخت گیر واقع ہوئے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی درشتی اور سخت مزاجی کی شکایت کی۔ اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ سخت اس لیے تھے کہ مجھے نرم دیکھتے تھے، اب خلافت کا بوجھ پڑے گا تو خود بخود نرم ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت طلب کی گئی تو جواب دیا، ان کا باطن و ظاہر سے اچھا ہے۔ ایک اور صحابی نے کہا، آگ جان بوجھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا درشت مزاج اور سخت گیر ہم پر مسلط کر رہے ہیں، کل خدا کو اس بارے میں کیا جواب دیں گے؟ فرمایا، میں عرض کروں گا کہ خدایا، میں نے تیرے بندوں میں سے ایسے شخص کا انتخاب کیا تھا جو اس منصب کے لیے سب سے زیادہ اہل تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کر وصیت لکھوائی، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ مسلمان وصیت سننے کے لیے مسجد میں جمع ہوں۔ غلام نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجمع میں جا کر وصیت نامہ سنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق خود با وجود زوفی کے اپنے بیوی کے سہارے بالائے خانے پر چڑھے اور حاضرین سے فرمایا، میں اپنے کسی رشتہ دار یا عزیز کو خلیفہ نہیں بنا رہا، بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانشین مقرر کیا ہے، جو میری دانست میں بہترین شخص ہے۔ کیا تم میرے اس تقرر سے مطمئن ہو؟ سب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیک زبان ہو کر جواب دیا کہ ہم اس انتخاب کی داد دیتے ہیں اور تائید کرتے ہیں۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔